رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار خوبیوں کے حامل، جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا۔ آپ کی یہ خوبی بھی ناظرین سماعت فرمائیں کہ کسی مسئلہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کوئی رائے ہوتی تو اللہ جل وعلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق آیات قرآنیہ کو نازل فرماتا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بے شمار موافقات عمر کا ذکر کیا ہے۔ ایک سند کے اعتبار سے کمزور واقعہ ہے جسے امام ابن کثیر نے ذکر کیا، امام جلال الدین سیوطی نے لباب النقول میں ذکر کیا، امام زیلعی نے اسے ذکر کیا اور اسے موافقات عمر سے شمار کیا۔ میں اسی پر اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ اس واقعہ پر کہا یہ جاتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یعنی ایک معاملہ ہوا، ایک منافق کا اور ایک یہودی کا۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ وہ فیصلہ کروانے کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ بظاہر چونکہ معاملہ یہودی کے حق میں تھا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا منصف، آپ جیسا عادل نہ دنیا میں پہلے آیا، نہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف فرماتے ہوئے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا۔ چونکہ وہ جو منافق تھا وہ اس سے ناخوش تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن اسے سکون نہ آیا، چین اور اضطراب نہ آیا۔ تو اس نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ لے کر، بعض نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور بعض نے لکھا کہ براہ راست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یعنی اس منافق نے یہودی کو سمجھایا اور یہ کہا کہ میرے ساتھ چلو اور یہ فیصلہ ہم دوبارہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کراتے ہیں۔ سید عالم فیصلہ فرما چکے ہیں، لیکن چونکہ منافق وہ بضد تھا تو یہودی اس منافق کے ساتھ دوبارہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا مقدمہ اور اپنا فیصلہ لے کر جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر جا کر وہ یہودی کہتا ہے کہ ایک معاملہ تھا اور ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نبی ہیں ان کی خدمت میں لے کر یہ مقدمہ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ، وہ معاملہ میرے حق میں فرمایا اور اس کے حق میں نہیں فرمایا۔ لیکن چونکہ یہ بضد تھا اور یہ چاہ رہا تھا کہ شاید فیصلہ کوئی بات رہ گئی، تو اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اپنا فیصلہ اور معاملہ حل کرواتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں حضور فیصلہ کر چکے تھے اور حضور نے میرے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا، لیکن یہ مان نہیں رہا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رکیے، میں اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے میں سے آتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں گئے اور تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اتار دی اور اعلان کر دیا، فرما دیا کہ جو میرے نبی کے فیصلہ کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ایسے کرتی ہے۔ مدینہ میں شور مچ گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جری ہو گئے ہیں کہ ایک مسلمان، چونکہ وہ منافق تھا، ظاہراً اسلام کا اعلان کرتا تھا اور اندر سے کفر چھپائے ہوئے تھا، تو یہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسلمان کے قتل پر جری نہیں ہو سکتے،
ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ قرآن عظیم کی آیات اتریں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فیصل بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا بنایا جائے، اور حضور فیصلہ کر لیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو من و عن تسلیم کریں، آپ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کریں، چوں چرا نہ کریں۔ یعنی اللہ جل وعلا نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں یہ آیت قرآنی اتاری کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ اقدام کیا ہے، آپ نے جو قدم اٹھایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے، تو عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے اس زمین پر رہنے کا حق نہیں، اسے جینے کا حق نہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اللہ جل وعلا نے آیت قرآنی اتاری کہ جناب عمر کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے بے شمار غالباً 21 تاریخ الخلفاء میں مذکور ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو چاہتے تھے، جو آپ کی رائے ہوا کرتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی رائے کے مطابق قرآن عظیم کی آیات کو اتارتا تھا۔ انشاءاللہ جب آئندہ ٹرانسمیشن ہوگی کچھ موافقات عمر بھی ذکر کریں گے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے اور بھی پہلو آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ چونکہ ٹرانسمیشن ہماری تاخیر سے شروع ہوئی اور وقت بھی کافی ہو چکا، لہٰذا انہی جملوں پر اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔